ویلکم ٹو دی قرآنک سائنسز. دوستو آج بات کریں گے یہ جو کریشن ہے یہ ایک پرپسفل کریشن ہے, ایک ادیش پورن سرجن ہے. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ یونس چیپٹر 10 ورس 5, اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے. گاڈ ہیز ناٹ کریٹڈ آل دیز سن اینڈ مون اینڈ ادر کیلیسٹیل باڈیز بٹ ود دا ٹروتھ, یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو انگلش ٹرانسلیشن میں اس کو کئی انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے. جیسے اس کو ایک ڈیفینٹ پرپس کے ساتھ بنایا گیا ہے, اس کو ایک میننگ فل ریزن کے ساتھ بنایا گیا ہے. اسی میسج کو قرآن میں کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے جو ہم آگے پوری ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں. سورہ ہجر چیپٹر 15 ورس 85 میں کہا, ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق یعنی حکمت اور مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. We have not created the heavens and the earth and whatever is between them without any purpose. پھر سیم میسج کو ریپیٹ کیا سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 3, اس نے آسمان اور زمین کو حق یعنی حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, ایک ڈیفینٹ پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے, سالڈ فاؤنڈیشنز آف ٹروتھ پر پیدا کیا ہے, میننگ فل ریزن کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے ایک پریسیجن اور ڈیو پروپورشن میں. پھر اسی میسج کو آگے قرآن ریپیٹ کرتا ہے سورہ مومنون چیپٹر 23 ورس 115, کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے. ڈو یو تھنک دیٹ وی ہیڈ کریٹڈ یو ان پلے, کیا بس ایسے بغیر مقصد کھیل کھیل میں ہم نے تمہیں پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے, کیا یہ خیال ہے تمہارا. یہ ایک انٹروگیٹو قرآن کا انداز ہے. پھر اسی بات کو قرآن نے ریپیٹ کیا ہے سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس 40, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی حق کے ساتھ حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, یعنی وہی ڈیفینٹ پرپز ہے, ایک وائز پرپز ہے, میننگ فل ریزن ہے, سالڈ فاؤنڈیشنز آف ٹروتھ پر پیدا کیا گیا ہے. پھر سورہ روم چیپٹر 30 ورس 8 کہہ رہا ہے, کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے حق یعنی حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. یو ہیو ٹو ریفلیکٹ اپون یور سیلف, آپ خود اس پہ غور و فکر کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے. پھر اسی سیم میسج کو ریپیٹ کیا گیا ہے سورہ 7 چیپٹر 38 ورس 27, ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل یا بے مقصد پیدا نہیں کیا. پھر اسی میسج کو ریپیٹ کیا قرآن نے چیپٹر 39 سورہ زمار ورس 5 میں, ہی ہیز کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ ود ٹروتھ, حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی بے مقصد نہیں پیدا کیا, حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, ڈیفینٹ پرپز ہے, میننگ فل ریزن ہے, سالڈ فاؤنڈیشنز آف گراؤنڈ سالڈ فاؤنڈیشنز آف ٹروتھ پہ پیدا کیا گیا ہے, ساری چیزوں کو کریٹ کیا گیا ہے. پھر سملر میسج کو قرآن نے ریپیٹ کیا سورہ جاتیہ چیپٹر 45 ورس 22, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر قرآن نے اس میسج کو بہت بار ریپیٹ کیا ہے سورہ احقاف چیپٹر 46 ورس 3 میں, پھر اس کو ریپیٹ کیا ہے, ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. پھر آگے قرآن اسی میسج کو ریپیٹ کرتا ہے سورہ تغابون چیپٹر 64 ورس 3 میں, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی حق کے ساتھ حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایک ریشنل ہے, ایک وزڈم ہے, ایک ڈیفینٹ پرپز ہے اس کو بنانے کا. پھر قرآن آگے سورہ دخان چیپٹر 44 ورس 38 اور 39 میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی کھیل میں نہیں پیدا کر دیا, یہ کوئی گیم نہیں تھا. وی ہیو کریٹڈ دم ود ٹروتھ, حق کے ساتھ پیدا کیا, ایک پرپز, ایک مقصد, حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر یہ ایک آخری آیت ہے جس پہ ابھی تک ہم نے یہ جو میسج دیکھا ہے قرآن نے بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو ایک پرپز کے ساتھ بنایا ہے. یہ بہت ریپیٹڈلی قرآن نے کہا ہے, اس کو اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سورہ عمران میں یہ کہہ رہا ہے چیپٹر 3 ورس 191 میں کہ جو کھڑے بیٹھے اور ہر کروٹ ہر پہلو لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کریشن میں, اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں, اس ارتھ پہ, اس یونیورس میں غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے, تفکر کیا جائے, انالائز کیا جائے, آبزرو کیا جائے, پونڈر کیا جائے, اور اس سے پھر آپ کے سامنے ایک بات نکل کر اپنی عقلی بنیاد پر آئے گی کہ یہ بہت ہی منظم طریقے سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے, ایک زبردست مینجمنٹ ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے, ایک آرگنائزڈ طریقے سے ساری چیزیں کریٹ کری گئی ہیں اور آرگنائز طریقے سے چلائی جا رہی ہیں, ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اس کے پیچھے جو لگاتار کام کر رہا ہے, ایک بہت ہی آرگنائزڈ الگوریدم پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر جب آپ اپنی عقلی بنیاد پر آبزرو کرنے کے بعد, انالائز کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو
سمجھ جائیں گے تو پھر اندر سے ایک آواز آئے گی کہ اے ہمارے رب، تم نے یہ سب بیکار نہیں بنایا. اور پھر اس وقت جو زبان سے سبحان اللہ نکلے گا وہ صرف زبانی سبحان اللہ نہیں ہوگا، وہ دل سے ایک کیفیت پیدا ہوگی اور اس رب کی جو حمد ہے وہ ایک پیدا ہوگی. تو اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے بھی اللہ سے ایک رابطہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح کے قرآنک انسائٹس سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.